حضرت زید بن ارقم صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ ہم جو قربانیاں کرتے ہیں اس قربانی کی حقیقت کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ جو قربانی ہے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو ان کی سنت ہم اختیار کرتے ہیں۔ پھر کہنے لگے صحابہ کرام ما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ اس قربانی کے اندر ہمیں کیا ملے گا، اس سنت کے اختیار کرنے میں، یعنی ہمیں کتنا ثواب ہوگا، ہمیں کیا ملے گا، یعنی ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، بھئی اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ کتنا؟ بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی کا ملنا، یہ تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، حیران ہو کر پوچھنے لگے فالصوف یا رسول اللہ، اور جن جانوروں کے جسم پر یہ صوف ہوتی ہے، یعنی بھیڑ دمبا، تو ان کے جسموں پر تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو ان کے ذبح کرنے کے اندر بھی یہی قانون ہے کہ اسی طرح ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بکل شعرۃ من الصوف حسنۃ، ان جانوروں کے متعلق بھی یہی اصول اور قانون ہے کہ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اب ذرا غور سے سننے کے بعد ذرا سوچو کہ جانور کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں جی؟ میں کہتا ہوں صرف اور صرف اس کے کان پر جو بال ہوتے ہیں، اس کے کانوں کے بالوں کو بھی شمار کرنا انسان کی طاقت سے باہر ہے، تو پورے جسم کے بال بھلا کون شمار کر سکتا ہے؟ یہ مالک الملک ہی شمار کر سکتے ہیں اور جانتے ہیں، جو عالم الغیب ہے۔ انسان کی طاقت میں نہیں ہے کہ بھینس کے جسم پر کتنے بال ہیں، گائے کے جسم پر کتنے بال ہیں، اونٹ کے جسم پر کتنے بال ہیں، بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں، دمبے اور بھیڑ کے جسم پر کتنے بال ہیں۔ انسان کی طاقت سے یہ بہت باہر ہے، تو کتنا بھی اجر و ثواب ہے۔ تو یہ اتنا اجر و ثواب جو ہے، اس کو ہم معمولی سی غفلت کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں۔ تو بھئی خیال کرنا چاہیے، اس اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو دنیا کا اصول ہے بھئی، جتنا زیادہ قیمتی انسان کے پاس سامان ہوگا، مال و دولت ہوگا، انسان اس کی اتنی ہی حفاظت